ہے, گلی میں بیٹھنا اس کو گوارا ہے, مسجد میں نہیں آ رہا. مجھے ایمان سے بتائیں, آپ میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. مسجد کے نمازی اور گلی کے آوارہ میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب مسجد کا نمازی بھی نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بول رہا ہو اور وہ بھی جھوٹ بول رہا ہو, مسجد کا نمازی مسجد سے جانے کے بعد بے ایمانی کر رہا ہو اور وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہو, یہ بھی لوگوں کی عزتیں تک رہا ہو وہ بھی لوگوں کی عزتیں تک رہا ہو, تو پھر فرق تو نہ ہوا. تو پھر ایسی نماز اللہ قبول نہیں کرتا, منہ پہ مار دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاک اور صاف کرو, اللہ کی یاد اور محبت دل میں بساؤ, فصلا نماز پڑھنے آ جاؤ, اللہ پاک تمہیں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں آخری بات, نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جمعہ کے دن نہا دھو کے پہلے سب میں آ کے بیٹھ جائیں اور باقی نمازوں کی چھٹی, یا صرف عید پہ آ جائیں باقی نمازوں کی چھٹی. نہیں, 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں, باقی نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں, تو پھر دل اور دماغ کو صاف رکھیں تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی ایسے اوپر ہوں گے, جہنمی ایسے نیچے ہوں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے, جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے, جہنمی دیکھ رہے ہوں گے کہ جنتی تو مزے میں ہیں, جنتی دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں بندہ جو دنیا میں ہمیں ڈراتا دھمکاتا تھا وہ تو بڑے عذاب میں ہے, بڑی مصیبت میں ہے, ایک جیب میں جل رہی ہے, دوسری پہنائی جا رہی ہے, ان کو جو ہے چیرا جا رہا ہے, پیپ اور گرم پانی پلایا جا رہا ہے. جنتی جہنمیوں میں جب یہ حالت دیکھیں گے وہ کہیں گے یار دنیا میں تو تم بڑے معزز تھے, بڑے پاورفل تھے, بڑے مالدار تھے, اب کیا ہو گیا؟ ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول فرمائے. دعا کیا کرے یا اللہ عبادت قبول بھی فرما, اس کو ضائع ہونے سے بھی بچا. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.